کہ جتنے بھی لوگ انکروچمنٹ کر کے یہ قبضے کر کے راستوں پہ آ جاتے ہیں نا، اگر یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں تو ہمارا ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے حرام اور حلال کا، ہمیں اس کو ذرا ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں ایسی جگہ پر قبضہ کر کے اور میں کہتا ہوں میرا کوئی روزگار ہے اور میں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ میں حلال کی کمائی بچوں کو نہیں کھلا رہا، حرام ہی کھلا رہا ہوں، کیونکہ یہ میں لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کی ایک پراپرٹی ہے، حکومت کی، ریاست تو عوام کی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر میں کس لیے قابض ہوں کہ میں طاقتور ہوں یا میری سفارش ہے یا مجھے کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو ایوائڈ کریں، جتنی بھی آپ کا جگہ ہے اسی میں ہی آپ کر لیں، اس میں برکت بھی ہوگی۔ یہ بڑھتے کام کر کے آپ یہ مسائل نہ بنائیں۔ ابھی ہمارا یونیورسٹی روڈ کے اوپر بڑا مسئلہ تھا، ہم نے اس کو ماشاءاللہ کافی حد تک کھول کے ٹھیک کر لیا ہے، مزید بھی کچھ مسائل ہیں پشاور میں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال کے اندر پشاور میں، آپ کو پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم کافی کام کر رہے ہیں کہ پشاور کو امپروو کر رہے ہیں۔ اس سال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پشاور کے جو مکمل پورے پشاور کا ایک پیکیج ہے، اس کے اندر آپ کو پشاور جو ہم کہتے تھے نا کہ پھولوں کا شہر ہے، تو پھولوں کے شہر میں تو مجھے آگے پہلے آرٹیفیشل پھول لگانے پڑے۔ پورے موٹر وے کے سامنے میں نے کہا وہ لگاؤ، تو کچھ میں نے کہا آرٹیفیشل پھول لگا دو، کیونکہ کھمبوں پہ چڑھ کے پانی لگانا، ساری سے میرے بھائی ہیں اور میں اکثر سے کہتا ہوں کہ ٹی ایم اے میرا بھائی بھی 3rd ٹینیور میں میئر ہے خود، تو ٹی ایم اے سے کام لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کوئی خفا نہ ہو اس بات پہ۔ ٹی ایم اے سے یہ امید کرنا کہ وہ ڈیلیور کریں گے اس لیول تک اس لیے مشکل ہے کہ ٹی ایم اے کے اندر جو بھرتیاں ہم نے کی ہیں وہ بھرتیاں ساری سفارش پہ ہوئی پڑی ہیں، اور وہ سارے کے سارے نواب بنے ہوئے ہیں، وہ کام کرنے کے بجائے نوابی کر رہے ہیں۔ تو اب نواب جو ہے نا، نواب کام نہیں کرتے۔ نوابوں کا کیا ہوتا ہے، نوابوں کے جو نوکر ہوتے ہیں انہوں نے بھی چاکر رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی چاکروں نے نوکر رکھے ہوتے ہیں، تو نوابوں سے تو کام اب لے نہیں سکتے۔ تو اگر میرٹ کی بنیاد پہ کام ہوا ہوتا تو تھوڑا ذرا ڈیولر ہوتا۔ اب ہم انہینس کر رہے ہیں اس چیز کو اور بہتر کر رہے ہیں۔ پشاور میں کل ہی ہم نے ہارٹیکلچر کا پورا ایک اپنی ایک نئی چیز بنائی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے علیحدہ سیٹ اپ ہو، علیحدہ لوگ ہوں اور ان کا علیحدہ بجٹ ملے اور وہ یہ کام کریں، اور آپ کو انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا پشاور کے اندر۔ باقی جو کام نہیں کرتے ان کو بھی میری ایک ریکویسٹ ہے، یہ پھر میں وہی بات کروں گا، دیکھو ہر انسان نے مر جانا ہے، ہمارا یہی ایمان ہے، لیکن پتہ نہیں شیشے کے سامنے صبح جب اپنا بوتھا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ان مرنے والوں میں نہیں ہیں، ہر ایک کو یہ لگتا ہے۔ اچھا بوڑھا بھی ہر انسان نے ہونا ہے، لیکن شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ کے بندے کو لگتا ہے کہ نہیں شاید میں تو بوڑھا نہیں ہوں گا، میں تو جوان رہوں گا۔ یہ ہماری ایک فطرت ہے، اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ کسی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر آپ کو ایک نوکری ملی ہوئی ہے، اگر آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے اور آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، تو اس کو حلال کرنے کے لیے کام کرو، ورنہ پھر وہ چھوڑ دو، کسی اور کو موقع دے دو، کوئی اور روزگار کر لو، کیونکہ یہ حلال نہیں ہے پیسہ آپ کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ جو اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کے لیے اس کو اجرت دی جا رہی ہے چھوٹے اسکیل سے لے کے بڑے اسکیل تک، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو وہ حرام کھا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہ میں حلال کھا رہا ہوں، ہی از ڈوئنگ کرپشن۔ یہ بھی کرپشن ہے بہت بڑی، ڈیوٹی نہ کرنا، بلکہ سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ آپ کر ہی نہیں رہے کچھ۔ تو اس کے لیے ہمیں ذرا اخلاقیات کو بھی ذرا معیار کو اوپر لے کے جانا پڑے گا، کہ جب تک ہمارے اخلاقیات کے معیار اوپر نہیں جائیں گے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اس کے بغیر ایک عظیم قوم بن جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دیانتداری کے ساتھ، جو اسلام کی تعلیم ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، بحیثیت مسلمان یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ دیانتداری کیا ہے؟ دیانتداری کا مطلب ہے کہ آپ نے دیانتداری سے ہر کام کرنا ہے، اس ہر کام میں آپ کی ڈیوٹی بھی آتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے وہ بھی آتی ہے۔ پھر ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، سارا دن ہم جھوٹ بول رہے ہیں، سارا دن ادھر نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ادھر جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ ملاوٹ کون کر رہے ہیں؟ ہم ہی کر رہے ہیں۔ اس ملاوٹ سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں قاتل نہیں ہوں، میں قاتل ہوں۔ جو بندہ میری ملاوٹ سے بیمار ہو کے مر رہا ہے اس کا قاتل میں ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ملاوٹ کر رہا ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہو رہا تو وہ قاتل ہے بیسیکلی تمام ان لوگوں کا جن کی صحت خراب ہو کے وہ مر رہے ہیں اس ملاوٹ کی وجہ سے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کی تعلیمات کو فالو کرو،
اللہ آپ کو اتنا دے نا سکون کے ساتھ، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنے کے ساتھ آپ زیادہ مطمئن رہیں گے. بے سکونی کا زیادہ پھر آپ ایک کام نہیں آتا. میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں اتنا کچھ نہیں کیا، ساری بار میں نے باپ دادے کی جائیداد ہی بیچی ہے. میری ساری جائیداد لے دو، مجھے میرا والد واپس کر دو. کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو کیا فائدہ؟ میرا جو دادا یا پردادا جن کی وہ ساری جائیداد میرے پاس ہے، جس سے میں آج ایک میرا نام بھی ہے، میرا ایسیڈ بھی ہے، میرا مقام بھی ہے، اگر آج میں یہ کہوں کہ یار ساری مجھ سے لے لو، مجھے وہ دے دو، نہیں مل سکتا. تو جب نہیں مل سکتا تو سمجھ جاؤ کہ پیسے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. کیا آپ بیماری کا علاج پیسے پہ آپ کر سکتے ہیں؟ نو. ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ جس کا علاج پیسہ ہو بھی تو آپ نہیں کر سکتے. میرے پاس اتنی جائیداد سب کچھ تھا، میری والدہ بیمار ہوئی، میں اس کا علاج نہیں کر سکا. میں جتنا بھی پیسہ دنیا کے کسی بھی اسپتال میں لیتا میں دینے کو تیار تھا، میں نہیں کر سکا اس کا علاج. تو مطلب ہے پیسہ جو ہے وہ نہ تو خوشی خرید سکتا ہے، نہ آپ کی خواہشات خرید سکتا ہے، نہ آپ کی آرزو پوری کر سکتا ہے، نہ آپ کے ارمان پورے کر سکتا ہے. تو پیسہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرو. وہ آپ کو ہر چیز دے سکتی ہے، نہ پیسہ نہیں دے سکتا. تو اگر آپ اس تعلیمات پہ اپنے بچوں کو اور قوم کو ہم لے آئیں تو ہمارے 99.9% مسئلے یہیں پہ حل ہو جائیں گے. ابھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کون سی تعلیم دینی ہے. اگر میں اس کو ان تعلیمات پہ لے آیا تو سوسائٹی کا ایک بندہ کر کے سب یہ کام کرے، پوری سوسائٹی ہماری ایسے اوپر چلی جائے گی. اور اگر میں نے ان تعلیمات سے ہٹا کے اس کو دنیاوی چیزوں پر فوکس کرا دیا تو وہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے جینے والا ایک انسان، اپنے لیے جینے والا انسان کون ہوتا ہے؟ جس طرح یہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، ان دیواروں میں کتنی اینٹیں ہیں کسی کو پتہ ہے؟ اس کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ میری وجہ سے ان اینٹوں کی وجہ سے دیوار کھڑی ہے. اب وہ دیوار کر کے آ رہی ہے، وہ دیکھو اوپر ڈیزائن کر کے اینٹ تو نظر بھی نہیں آ رہی، پتہ نہیں اینٹ ہے گتا ہی پتہ نہیں ہے آپ کو. تو خدا کے لیے اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو اور خود اس دیوار والی اینٹ نہ بنائیں. وہ پنک فلوئڈ کا ایک گانا ہے کہ another brick in the wall, don't become another brick in the wall. آپ وہ دیوار بنانے والے بنیں، وہ دیوار کھڑی کرنے والے بنیں. اگر آپ سارے ہی وہ ایک دیوار کی اینٹ بننا شروع ہو گئے تو دیوار بنائے گا کون؟ اس دیوار کا خیال کون کرے گا؟ اس کی رکھوالی کون کرے گا؟ اس کو مینٹین کون کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ مل کے کہ ہم نے ٹیکس چوری نہیں کرنا. ٹیکس کی چوری کر کے میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہا. اس پیسوں سے میں کیا کر لوں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر میں دے دوں تو میں سرخرو ہوں کہ وہ قوم جسے مجھے شناخت دی، وہ پاکستان جسے مجھے شناخت دی، آج اس پاکستان کے خزانے کے اندر میں اپنا وہ حصہ ڈال رہا ہوں کہ جو سہولیات میں لے رہا ہوں کی. تو یہ سب چیزیں ہم نے مل کے کرنی ہے. ایک عظیم قوم بننے میں اتنا سا بس ایک لمحہ ہے. سب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جس لمحے یہ پوری قوم نے 25 کروڑ عوام نے فیصلہ کر لیا، یہ فیصلہ کرنے کا لمحہ اور اس سے اگلا لمحہ آپ یہاں پہ چلے گئے، عظیم قوم بن گئے، ختم بات. اور اگر آپ نے نہ کیا اور کچھ لوگ کرتے رہے، کچھ لوگوں پہ آپ نے چھوڑا اور سب نے کلیکٹیولی اس چیز کو ایک مقصد نہ بنایا تو پھر قومیں اوپر آنے میں سالہ سال صدیاں بھی لگ جاتی ہے اور ایسی قومیں ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے لوگوں میں اور اسپیشلی پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پختونخوا کے لوگ کلچر کے لحاظ سے بھی عزت، غیرت، محنت اور ایمانداری پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن ہم نے ریوارڈ نہیں کیا ان کو. میں نے بھی عمران خان صاحب کو بولا، میں نے کہا خان صاحب مجھے کسی کے کسی بھی شعبے پہ اعتراض نہیں ہے، جو بھی اپنا کام کر رہا ہے وہ اس کام میں عظیم انسان ہے. لیکن میں نے کہا یہ ہم ایوارڈ دیتے ہیں ہر سال، آج تک ایمانداری کا ایوارڈ نہیں دیا ہم نے. ہر سال ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں انعامات مل رہے ہیں، ایوارڈ مل رہے ہیں، صدارتی ایوارڈ ہیں تو فلانے ایوارڈ ہیں. آج تک آپ نے اس میں ایمانداری کا ایوارڈ دیا ہی نہیں ہے تو ایماندار قوم کیسے بنے گی؟ آپ بتائیں. تو ایمانداری کا ایوارڈ ہی نہیں ہے اس ملک میں، ریوارڈ کو چھوڑ دو، ایوارڈ ہی نہیں ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ریوارڈ کرنا ہے، ایوارڈ کرنا ہے. تو آٹومیٹیکلی پھر قوم اس طرف چلے گی جب وہ دیکھے گی کہ ہاں اس راستے کے اوپر اس جہان میں بھی ریوارڈ ہے، ایوارڈ ہے، اور اس جہان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ریوارڈ ہے اس کا. تو انشاءاللہ ایسی عظیم قوم بننے میں اتنا ہی وقت لگے گا
جس دن ہم ان تعلیمات کو فالو کرنا شروع کریں گے. میں آپ سب کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم 4 ادوار کا مقابلہ کریں گے. ہر شعبے کے اندر انشاءاللہ اگر 4 ادوار کے مقابلے میں ہم نے اپنے ایک دور میں اتنا کام نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں بشمول ابھی پوری ٹیم کے کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا. ہم نے وہ محنت نہیں کی کہ جو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عہدے پہ فائز کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنے سخت سوال ہوں گے. جتنی دولت ہوگی اس دنیا میں اتنا سخت سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ کا سوال اس عہدے کے ساتھ بھی اتنا ہی سخت ہوگا, امتحان بھی سخت ہوگا, سزا بھی اتنی سخت ہوگی. چاہے وہ آپ کو اس دنیا میں کسی بھی عہدے سے نوازتا ہے, چاہے آپ کو دنیا میں مال و دولت سے نوازتا ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنا وہ والا جہان بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. یہ جہان اس کی مرضی کے بغیر ویسے بھی آپ کو دے نہیں سکتا. آپ سب کا بہت شکریہ. اور جتنی بھی یہ ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے اس کے اندر اتنے کم ٹائم میں جو سارا کچھ کام ہوا ہے, اور یہ ٹیم ورک ہے جس میں ڈپارٹمنٹ پی ڈی اے بھی ہے, اس میں لوکل گورنمنٹ والے بھی شامل ہیں, اس میں CW والے بھی شامل ہیں. کمشنر پشاور جو ہے وہ ماشاءاللہ, اس لیے میں نے پشاور میں رکھا ان کو کہ میرے تقریباً جتنے بھی کام میں کرتا ہوں یہاں پر, تو ان کے لیے میں ان کو اکثر فون کرتا ہوں کہ جی فلانا کام ہو رہا ہے تو مجھے فیڈ بیک دیں. تو ہر کام میں وہ تو میرے خیال میں اس وقت ان کو تو میں نے بنایا ہوا ہے وہ the man was everything. کہ کوئی بھی چیز آ جائے تو میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں کہ چلے آپ مجھے کر کے دیں, اور اس میں ہر کام میں وہ محنت کر بھی رہے ہیں. تو اس چیز کا میں تو آپ کو شکریہ ادا کر سکتا ہوں. کوئی اچھی پوزیشن دے کر ریوارڈ کر کے کوئی پروموشن میرے ہاتھ میں ہوگی وہ دے سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر اللہ کی مخلوق کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا آپ کو ریوارڈ کرے گا اور انشاءاللہ ایوارڈ کرے گا اس کے اوپر.